بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے ہی میں نے اس بارے میں سوچنا شروع کیا، میرے کانوں میں پھر وہی سرگوشی نما پکار سنائی دی، شہیرہ! میں مارے گھبراہٹ کے اچھل پڑی، فوراً ہی سر گھما کر پیچھے دیکھا، لیکن پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران و پریشان سی کھڑی ادھر ادھر دیکھتی رہ گئی۔ یوں ہی نظر گھماتے ہوئے مجھے ایک درخت کے پیچھے کسی کی جھلک دکھائی دی۔ میں وہاں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی میں یوں ہی کھنچتی چلی گئی جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھنچتا ہے۔ اماں کسی اور عورت سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے درخت کے قریب جا کر دیکھا، لیکن جس کی جھلک مجھے وہاں نظر آئی تھی وہ اب وہاں پر موجود نہیں تھا۔ میں واپسی کو پلٹی تو اچانک ہی کسی نے میرا ہاتھ تھام لیا، لیکن نہ تو کوئی شخص نظر آیا نہ کسی کا سایہ، البتہ میرے ہاتھ پر وہ مضبوط گرفت ابھی بھی موجود تھی۔ یہ معاملہ دیکھ کر میری خوف سے گھگی بن گئی۔ میں نے کسی کو بلانا چاہا، لیکن میری آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ میں بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس پراسرار آواز نے کہا، ڈرو مت شہیرہ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، کوئی تکلیف نہیں دوں گا، بس تم سکون سے میری بات سن لو۔ میں نے ڈرے ڈرے انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ لوگ اب ندی کے کنارے سے ہٹ کر خالہ حمیدہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ میں ان سب سے دور تنہا اس درخت کے پاس کھڑی تھی۔ میرا سارا جسم خوف سے کپ کپا رہا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا، یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم اپنے دل سے ڈر اور خوف تو نکال دو۔ میں نے آس پاس دیکھا، چاند کی مدھم سی روشنی میں مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ شاید اماں اور ابا کو میری غیر موجودگی کا کوئی احساس نہیں ہوا تھا، وہ دونوں جا چکے تھے۔ میں نے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھ پر جمی اس مضبوط گرفت نے مجھے آگے بڑھنے نہ دیا۔ میں نے ڈر سے روتے ہوئے جواب دیا، تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھے جانے دو۔ لیکن اس اندیکھے شخص نے میرا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر اس نے مجھے کھینچا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی کے سینے سے جا ٹکرائی ہوں۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا، اب میرے سامنے ایک لمبا تڑنگا مرد کھڑا تھا۔ وہ درخت کے سائے میں تھا، اس لیے اس کی شکل سامنے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی انگاروں سی جلتی ہوئی سرخ آنکھیں واضح نظر آ رہی تھیں۔ میرا دل ڈوبنے لگا، آنکھوں تلے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کچھ کہہ رہا ہے، لیکن میری سماعت میرا ساتھ چھوڑنے لگی تھی۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور پھر میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ میرا نام شہیرہ ہے اور میں نے ایک بہت ہی غریب گھرانے میں پرورش پائی ہے۔ میرے ماں باپ بے حد غریب تھے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ گاؤں بھر میں ایک ہمارا ہی گھر ایسا تھا جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا باپ ایک قبرستان میں گورکن تھا۔ وہ قبریں کھودتا تھا اور قبرستان میں موجود نئی اور پرانی قبروں کی تعمیر و مرمت کا کام بھی کیا کرتا تھا۔ اس کے صلے میں گاؤں والے لوگ اور شاہ جی میرے باپ کو ہر مہینے ایک لگی بندھی رقم دے دیا کرتے تھے، لیکن یہ تنخواہ اتنی کم ہوتی تھی کہ اس میں ہمارے لیے گزارا کرنا بہت مشکل تھا، بلکہ کبھی کبھی تو ناممکن ہی ہو جایا کرتا تھا۔ ایسے میں ابا جی کسی اور کام کا جگاڑ لگایا کرتے تھے۔ کبھی وہ نالیاں صاف کرنے کا کام کرتے تھے تو کبھی لکڑیاں کاٹ کر بیچا کرتے تھے، کبھی کسی کے پانی کی باری پر اس کی جگہ جا کر دہاڑی لگاتے تھے۔ گاؤں میں سب سے زیادہ امیر گھرانہ شاہ جی کا تھا۔ شاہ جی دراصل اس خانقاہ کے گدی نشین تھے۔ ان کا خاندان کئی نسلوں سے پیری مریدی کے اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھا۔ قبرستان کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا مزار ان کے آبا و اجداد کی قبروں کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھا۔ ان کے خاندان کے بہت سے قصے بچپن سے ہم سب نے سن رکھے تھے۔ سب کہتے تھے کہ شاہ خاندان بڑی ہی کرنی والا اور بزرگ خاندان تھا۔ ان سے کئی کرامتوں کی کہانیاں وابستہ تھیں اور ان کے دم درود بھی چلتے تھے۔ اس گاؤں کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں سے ان کے مریدین آتے تھے، جن میں بڑی تعداد تو عورتوں کی ہوتی تھی۔ وہ عورتیں کئی کئی دن مزار پر ٹھہری رہتی تھیں۔ مزار پر لنگر پکتا تھا۔
جس سے ان سب کو کھانے پکانے کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ مزار کے سارے اخراجات ان نذرانوں اور چڑھاووں سے ادا کیے جاتے تھے جو مریدین لاتے تھے۔ وہ نذرانے اور چڑھاوے نقدی، سونا اور مویشیوں کی صورت میں لاتے تھے۔ شاہ جی اور اس کے ساتھ اس کے کچھ دوسرے کارندے ان سب کو سنبھالتے تھے۔ ان میں سے کچھ کو لنگر وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور باقی سب شاہ جی اپنے پاس رکھتے تھے۔ گاؤں میں لڑکیوں کے لیے کوئی اسکول نہیں تھا، ایک پرائمری اسکول تھا، وہیں پر بچے پڑھا کرتے تھے۔ میں نے بھی 5 جماعتیں اسی اسکول سے پڑھی تھیں۔ میرے علاوہ میرے گھر میں میرا چھوٹا بھائی بھی تھا جو مجھ سے 12 سال چھوٹا تھا۔ اماں مجھ سے زیادہ اسے پیار کرتی تھیں۔ مجھے یہ بات محسوس تو بہت ہوتی تھی، لیکن میں نے اس بات کو لے کر کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ میں اپنے حال میں مست مگن تھی۔ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد میں باہر گھومنے پھرنے کے لیے نکل جایا کرتی تھی۔ گاؤں میں لڑکیوں کے باہر نکلنے پر کوئی پابندی تو نہیں تھی، کیونکہ اکثر مویشیوں کے لیے چارہ کاٹنے اور ایندھن کے لیے لکڑیاں لانے کا کام تو وہی کرتی تھی، بلکہ بعض تو کھیتی باڑی کے کاموں میں بھی باپ، بھائی یا شوہر کی مدد کر دیا کرتی تھیں۔ اس لیے ان کے گھروں سے نکلنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، اسی لیے میں بھی آزادی سے ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی۔ لیکن کچھ عرصے سے میں نے محسوس کیا تھا کہ اماں کافی پریشان سی رہنے لگی ہیں۔ وہ بار بار خوف زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھتی اور پریشانی سے اپنا سر سہلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگتی تھیں۔ اس نے مجھے باہر جانے سے بھی منع کر دیا تھا، لیکن میں تو بچپن سے ہی آزاد پنچھی کی طرح گاؤں کی فضاؤں میں پرواز کرتی چلی آ رہی تھی، تو 1-2 بار کے کہنے سے میں بھلا کیسے رک سکتی تھی؟ چنانچہ میں اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ اس دن بھی گھریلو کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد میں امی کی نظر بچا کر باہر نکل آئی۔ ہمارا گھر باقی گاؤں والوں کے گھروں سے کچھ الگ تھلگ تھا اور یہ قبرستان کے بالکل قریب ہی واقع تھا۔ میں اپنی دھن میں مگن جا رہی تھی کہ اچانک ہی ٹھٹک گئی۔ میں نے کوئی آواز سنی تھی، جیسے کوئی زمین کھود رہا ہو۔ یہ آواز قبرستان کے راستے کے دائیں طرف کے راستے سے آ رہی تھی۔ اس طرف درختوں کا بہت بڑا اور گھنا جھنڈ تھا۔ یہ آواز درختوں سے ہی آ رہی تھی۔ میں نے پل بھر کو کچھ سوچا، پھر اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر درختوں میں گھس گئی۔ تبھی ایک عجیب سی چیخ سنائی دی۔ میرے قدم زمین میں جم گئے۔ یہ چیخ لگتی تو انسانی ہی تھی، مگر اس کے اندر موجود درد و کرب نے مجھے سر سے پیر تک ہلا دیا۔ میں اس وقت ایک جھاڑی کے پاس کھڑی تھی اور وہیں پر چند قدم آگے میں نے کسی کو پھاوڑا لیے زمین کھودتے دیکھ لیا تھا۔ میں نے اسے ایک لہجے سے پہچان لیا تھا۔ وہ شاہ جی تھے۔ میں حیرانی سے منہ کھول کر دیکھنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شاہ جی پر ایسی کون سی مصیبت آ گئی تھی جو اس وقت وہ کھدائی کرنے لگے تھے۔ پھر اس اجاڑ اور جھاڑیوں اور کانٹوں بھری جگہ پر آخر وہ کر کیا رہے تھے اور کس چیز کی کھدائی کر رہے تھے؟ تجسس نے مجھے وہیں پر رک جانے پر مجبور کر دیا۔ میں جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ شاہ جی کافی دیر تک ادھر مصروف رہے، پھر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد کچھ دیر تک تو میں وہیں پر دبکی رہی، پھر کسی کے نہ ہونے کی یقین دہانی کرتے ہوئے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھ گئی، لیکن وہاں پر کسی بھی چیز کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ کھدائی کے سارے نشان مٹانے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی اور کھودی ہوئی مٹی کو برابر کرنے کے بعد اس پر خشک مٹی اور پتے بکھیرے گئے تھے۔ پہلے تو میرا دل چاہا کہ کھود کر دیکھوں آخر شاہ جی یہاں پر کیا چھپا کر گئے ہیں، لیکن پھر رک گئی۔ پتہ نہیں کیا تھا، خواہ مخواہ ہی کوئی مصیبت سر پر پڑ جاتی۔ میں وہاں سے نکل آئی اور شنو کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ شہناز عرف شنو میری بچپن کی بہت گہری سہیلی تھی۔ گاؤں میں واحد اس کا گھر تھا جو ہماری طرح ہی غریب تھا، اسی لیے وہ میرے گھر والوں یا مجھ سے کراہت نہیں کھاتی تھی۔ ان دنوں شنو کچھ بیمار تھی۔ اس کی ماں خالہ حمیدہ کو پکا یقین تھا کہ اس پر کسی نے تعویذ کروائے ہیں، اسی لیے وہ ان دنوں شاہ جی کے دربار کے چکر لگاتی رہتی تھی۔ میں اس کے گھر میں گھسی تو حسب معمول شنو کو چارپائی پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ خالہ حمیدہ اس کے سر پر سے ایک پلیٹ کو گھما رہی تھی جس میں پیاز، کالی مرچیں
اور کچھ دوسری ایسی چیزیں تھیں۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھیں۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کیونکہ خالہ حمیدہ تو چٹی ان پڑھ تھیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے جلدی سے پلیٹ کو ڈھک دیا اور ایک طرف چلی گئیں۔ میں نے شنو کی چارپائی کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، کیسی طبیعت ہے اب تیری شنو؟ اس نے آنکھیں کھول کر مغموم سی آواز میں کہا، ٹھیک ہے بس۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنے میں خالہ حمیدہ بھی باہر نکل آئیں۔ اس نے کہا، شہیرہ بیٹی اچھا ہوا تو آ گئی، مجھے شاہ جی کے دربار کی طرف جانا ہے، شنو کے لیے دم کا پانی لینے کے لیے۔ تو تھوڑی دیر ادھر بیٹھ، میں آدھے گھنٹے میں آتی ہوں۔ میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے خالہ تم جاؤ، میں ہوں ادھر۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ گھر میں شاید اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے شنو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، شنو تجھے کیا ہوا ہے؟ اتنی بیمار کیسے ہو گئی؟ میری مان تو ڈاکٹر کو بھی دکھا دے، وہ یہ بھی بتا دے گا کہ تجھے کیا بیماری ہے اور اس کی دوائی سے تو چند دن میں بھلی چنگی بھی ہو جائے گی۔ شنو دکھی انداز میں مسکرا کر بولی، میری دوا نہ تو ڈاکٹر اور حکیم کے پاس ہے نہ شاہ جی کے پاس۔ میں نے اچنبے سے پوچھا، پھر کس کے پاس ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر رازداری سے بولی، شہیرہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، اگر اس بات کا کسی اور سے کوئی ذکر نہ کرو تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ میں نے کہا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ احسان کیسا؟ تمہارا کوئی راز آج تک میں نے کبھی کسی سے کہا ہے؟ میری بات سن کر اس نے کہا، دراصل مجھے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو اماں نے مشہور کر رکھی ہے، نہ ہی مجھ پر کوئی تعویذ یا آسیب وغیرہ ہے۔ مجھے بس ایک بار چکر آئے تھے تو اماں مجھے دم کروانے کے لیے شاہ جی کے پاس لے گئی تھی۔ وہاں اس نے اماں کو باہر بھیج دیا اور مجھے… وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر سسکنے لگی۔ میں ساکت بیٹھی سن رہی تھی۔ چند لمحے بعد وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی، شہیرہ میرے اور اماں کے علاوہ یہ بات اور کوئی نہیں جانتا کہ میں شاہ جی کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اسی لیے میری ماں نے یہ بیماری والی داستان گھڑی ہے تاکہ لوگوں کے سوالوں سے بچ سکیں اور ہم لوگ کسی طرح اس مصیبت سے نجات حاصل کر سکیں۔ وہ جو کچھ بتا رہی تھی وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں تو سبھی دوسرے لوگوں کی طرح شاہ جی کو کوئی پہنچا ہوا بزرگ سمجھتی تھی۔ اگرچہ اس کا حلیہ مجھے کچھ زیادہ اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن وہ اتنا گرا ہوا ہے یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں نے شنو کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، شنو تم لوگ چپ کیوں ہو؟ اس ظلم کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتی؟ اس شاہ جی کے بارے میں سب کو بتاؤ تاکہ اور لڑکیاں اس کی وحشت کے ہتھے چڑھنے سے بچ جائیں۔ شنو نے کہا، ہماری کون سنے گا؟ میرا باپ موچی ہے، لوگوں کی جوتیاں گانٹ کر اپنا اور میرا پیٹ پالتا ہے۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ ایک موچی کی بیٹی کی بات کا کوئی یقین کرے گا؟ اور اس نے تو مجھے دھمکی بھی دی ہے کہ اگر میں نے اس بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو وہ اپنے آدمیوں کے ذریعے سارے خاندان کی تکہ بوٹی کروا دے گا۔ میں چپ رہ گئی۔ ایسی صورت میں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شنو نے مزید بتایا کہ اماں شاہ جی کی منت سماجت کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ مجھے اس بدنامی سے بچا لے، لیکن شاہ جی نے یہ تک قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ بچہ ان کا ہے۔ شاہ جی کے بقول یہ بچہ کسی جن کا تھا۔ میں بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھی اسے تسلیاں دیتی رہی اور وہ رو رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی۔ اس دوران ہم دونوں کو وقت گزرنے کا کوئی احساس ہی نہیں ہوا۔ کافی دیر بعد ہی جا کر مجھے خیال آیا کہ خالہ حمیدہ تو آدھے گھنٹے کا کہہ کر گئی تھی، لیکن اب تو شام ہونے کو تھی اور وہ ابھی تک واپس نہ آئی تھی۔ شنو بھی پریشان ہو رہی تھی۔ میں مزید نہیں رک سکتی تھی کیونکہ گھر میں بھی کام باقی تھا، اس لیے میں نے اٹھتے ہوئے کہا، شنو میں اب چلتی ہوں، گھر جا کر میں مزار پر خالہ حمیدہ کو یہ پیغام دے دوں گی کہ جلدی گھر واپس آ جائیں۔ شنو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ واپسی کے راستے پر میں نے چھوٹے راستے کا انتخاب کیا کیونکہ سڑک والے راستے سے تو گھر تک پہنچتے اور دیر ہو جانی تھی۔ اس راستے پر ندی کے کنارے بالکل خاموشی اور سناٹا ہی چھایا رہتا تھا۔ اس وقت بھی کچھ ایسا ہی ماحول تھا۔ پتہ نہیں کیوں اچانک ہی میرے دل پر گھبراہٹ سی طاری ہونے لگی، حالانکہ میں کوئی پہلی بار یہاں سے نہیں گزر رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی کئی بار یہ راستہ استعمال کر چکی تھی، لیکن آج
ندی والے موڑ پر پہنچ کر ہی کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا تھا جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک بار تو دل کیا کہ لوٹ جاؤں، سڑک سے ہی گھر کی طرف بڑھ جاؤں، لیکن پھر ڈھلتے ہوئے سورج نے مجھے اسی راستے پر قدم بڑھانے پر مجبور کر دیا۔ چند قدم آگے بڑھتے ہی ایسے لگا کہ جیسے کوئی ہوا کا خوشبودار سا جھونکا مجھے چھو کر گزرا ہو۔ میرے جسم میں سر سے پاؤں تک سردی کی لہر سی دوڑ گئی۔ میں کپ کپاتے ہوئے چلتی رہی اور یہی وہ وقت تھا جب مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سی سنائی دی۔ گویا میں اکیلی یہاں سے نہیں گزر رہی تھی، کوئی اور بھی آ رہا تھا۔ اس سوچ نے مجھے قدرے مطمئن کر دیا، لیکن اگلے ہی پل میرا سارا اطمینان رخصت ہو گیا، کیونکہ جب میں نے یوں ہی گردن گھما کر پیچھے کی طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ اگر پیچھے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا تو وہ قدموں کی ساز کیسی تھی؟ میں اب اس لمحے کو کوسنے لگی جب میں نے اس راستے پر چلنے کا سوچا تھا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب تو میں آدھا راستہ طے بھی کر چکی تھی، واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لہٰذا میں حتی الامکان تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہی آہٹ دوبارہ سنائی دی، لیکن اس بار میں نے پیچھے مڑنے کی غلطی نہیں کی، بلکہ بکٹٹ بھاگ کھڑی ہوئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے آوازیں دے رہا ہو، شہیرہ شہیرہ، لیکن اب تو شہیرہ کے فرشتے بھی نہ رکتے۔ میں نے اپنے گھر پہنچ کر ہی دم لیا۔ دھڑاک سے دروازہ کھول کر جو میں اندر گھسی تو سبھی بوکھلا کر رہ گئے۔ اماں حواس باختہ ہو کر کھڑی ہوتے ہوئے بولی، اری کیا ہوا؟ ایسے بے نتھے بیل کی طرح کیوں بھاگ رہی ہے؟ میں نے اپنی پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے راستے میں ہونے والا سارا قصہ سنایا تو وہ گھبرا کر بولی، اسی لیے کہتی ہوں کہ شام کو اکیلی اور ویران جگہوں پر نہ جایا کر، مگر تم آج کی لڑکیاں سنتی ہی کہاں ہو، بس اپنی من مانی کرتی رہو۔ میں نے ضد ہو کر کہا، میں تو وہاں سے گزر رہی تھی اماں، کوئی ندی میں نہانے تھوڑی گئی تھی۔ مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اماں سے کیوں ذکر کر دیا، اب تو گھنٹہ بھر ان کی واض و نصیحت سننی پڑے گی، تب جا کر سکون ملتا انہیں۔ میں نے کہا، اماں میں تو صرف اس لیے وہاں سے گزر رہی تھی کہ گھر جلدی پہنچ سکوں، اور پھر خالہ حمیدہ کو بھی ڈھونڈنا تھا۔ اماں نے تیوری چڑھا کر پوچھا، کیوں، کہاں گئی ہے وہ؟ میں نے کہا، وہ شاہ جی کے دربار پہ گئی ہے۔ اماں نے کہا، تو بیٹھ کر آٹا گوندھ، میں جا کر کہتی ہوں حمیدہ کو۔ میں تو خود بھی وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے جھٹ سے سر ہلا کر آٹا گوندھنے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اماں واپس آئی۔ اس نے کہا، میں تو ادھر جا کر دیکھ آئی، حمیدہ تو کب کی چلی گئی ہے۔ میں نے کہا، اچھا، پھر شاید کہیں اور گئی ہوں گی وہ کسی کام سے۔ اماں بیٹھ کر کسی کام میں لگ گئی اور میں روٹیاں بنانے لگی۔ میرا ذہن ابھی تک شنوں کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ میں راستے میں سنائی دینے والی اس پراسرار آواز کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی۔ میں نے اس بارے میں دوبارہ ذکر نہیں کیا تھا اماں سے، ورنہ ان کی ڈانٹ ٹپٹ پھر سے شروع ہو جاتی، لیکن ایک بات تو ضرور تھی کہ وہ آواز تھی بڑی دلکش۔ ایک طرف تو ڈر بھی لگ رہا تھا اور دوسری طرف جانے کیوں اسے دوبارہ سننے کے لیے دل بھی ہمک رہا تھا۔ میری کوئی چھوٹی بڑی بہن تو تھی ہی نہیں جس سے اپنے دل کا حال بیان کرتی، لے دے کر بس شنو ہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کام ختم کر کے اماں کو ساتھ لے کر اس کے گھر ضرور جاؤں گی اور اس کو یہ ساری باتیں بتاؤں گی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ آخری دفعہ تھا جب میں نے شنو کو زندہ دیکھا تھا۔ ابھی کوئی گھنٹہ ڈیڑھ ہی گزرا ہوگا کہ باہر سے شور کی آواز آئی۔ بہت سے بھاگتے ہوئے لوگ ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے ندی کی طرف جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی باہر نکل کر کسی سے کچھ پوچھتا، ابا گھبرائے ہوئے اور حواس باختہ سے اندر آئے۔ انہیں پریشان دیکھ کر اماں بھی گھبرا گئی تھیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ اتنے پریشان کیوں ہیں آپ؟ اور باہر یہ شور کیسا ہے؟ ابا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، سکینہ، ندی میں سے حمیدہ اور اس کی بیٹی کی لاشیں ملی ہیں، دونوں ندی میں چھلانگ مار کر ڈوب گئیں۔ میرے ہاتھ سے برتن گر گئے۔ میں نے چیخ کر کہا، ابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں بھی رونے لگی تھی۔ خالہ حمیدہ سے تو اماں کی بہت دوستی تھی۔ ہم لوگ فوری طور پر ندی کی طرف چل دیے۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے ندی سے لاشیں نکال لی گئی تھیں۔
کسی گاؤں میں ایسی بات کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ ندی کنارے سارا گاؤں امٹ پڑا تھا۔ حکیم صاحب نے ناک پر رومال رکھ کر لاشوں کا معائنہ کیا اور اعلان کیا کہ دونوں کی موت ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ لیکن مجھے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے بار بار اس اجنبی آواز کا خیال آ رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ شیطان کا نام لو تو شیطان حاضر ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی میرے ساتھ کچھ ایسے ہی ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا، میرے کانوں میں پھر وہی سرگوشی نما پکار سنائی دی، شہیرہ۔ میں مارے گھبراہٹ کے اچھل پڑی۔ فوراً ہی سر گھما کر پیچھے دیکھا، لیکن پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران و پریشان سی کھڑی ادھر ادھر دیکھتی رہ گئی۔ یوں ہی نظر گھماتے ہوئے مجھے ایک درخت کے پیچھے کسی کی جھلک دکھائی دی۔ میں وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی میں یوں ہی کھنچتی چلی گئی جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھنچتا ہے۔ اماں کسی اور عورت سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے درخت کے قریب جا کر دیکھا، لیکن جس کی جھلک مجھے وہاں نظر آئی تھی وہ اب وہاں پر موجود نہیں تھا۔ میں واپسی کو پلٹی تو اچانک ہی کسی نے میرا ہاتھ تھام لیا، لیکن نہ تو کوئی شخص نظر آیا اور نہ کسی کا سایہ۔ البتہ میرے ہاتھ پر وہ مضبوط گرفت ابھی بھی موجود تھی۔ یہ معاملہ دیکھ کر میری خوف سے گھگی بند گئی۔ میں نے کسی کو بلانا چاہا، لیکن میری آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ میں بے بسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس پراسرار آواز نے کہا، ڈرو مت شہیرہ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، کوئی تکلیف نہیں دوں گا، بس تم سکون سے میری بات سن لو۔ میں نے ڈرے ڈرے انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ لوگ اب ندی کے کنارے سے ہٹ کر خالہ حمیدہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ میں ان سب سے دور تنہا اس درخت کے پاس کھڑی تھی۔ میرا سارا جسم خوف سے کپ کپا رہا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا، یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم اپنے دل سے ڈر اور خوف تو نکال دو۔ میں نے آس پاس دیکھا۔ چاند کی مدھم سی روشنی میں مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ شاید اماں اور ابا کو میری غیر موجودگی کا کوئی احساس نہیں ہوا تھا، وہ دونوں جا چکے تھے۔ میں نے وہاں سے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھ پر جمی اس مضبوط گرفت نے مجھے آگے بڑھنے نہ دیا۔ میں نے ڈر سے روتے ہوئے جواب دیا، تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھے جانے دو۔ لیکن اس اندیکھے شخص نے میرا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر اس نے مجھے کھینچا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں کسی کے سینے سے جا ٹکرائی ہوں۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ اب میرے سامنے ایک لمبا تڑنگا مرد کھڑا تھا۔ وہ درخت کے سائے میں تھا، اس لیے اس کی شکل سامنے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی انگاروں جیسی جلتی ہوئی سرخ آنکھیں واضح نظر آ رہی تھیں۔ میرا دل ڈوبنے لگا، آنکھوں تلے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کچھ کہہ رہا ہے، لیکن میری سماعت میرا ساتھ چھوڑنے لگی تھی۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا اور پھر میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا ہوا، لیکن جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور میرے اوپر چادر ڈلی ہوئی تھی۔ چند لمحے تک تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سب یاد آ گیا تو میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں میرے علاوہ صرف میرا چھوٹا بھائی ہی تھا جو سویا ہوا تھا۔ میں چادر کو ایک طرف ہٹاتی ہوئی چارپائی سے اتر آئی۔ باہر نکلی تو اماں اور ابا دونوں کو ہی چھپر تلے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اماں ابا کا حقہ بنا رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس نے چلم نیچے رکھی اور جلدی سے میرے قریب آ کر یہ کہتے ہوئے مجھے گلے سے لگا لیا، خدا کا شکر ہے کہ تجھے ہوش آ گیا، حکیم صاحب نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ کیا کہا تھا حکیم صاحب نے اماں؟ اور مجھے یہاں کون لایا؟ ابا نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پریشان مت ہو بیٹی، اور ڈرنا بھی نہیں، ہم لوگ ہیں تیری حفاظت کرنے کے لیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کہنا کیا چاہ رہے تھے۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں اماں کو دیکھا تو وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئیں۔ مجھے چارپائی پر بٹھانے کے بعد جو باتیں انہوں نے بتائی تھیں انہیں سن کر تو میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ اماں نے بتایا کہ جب وہ خالہ حمیدہ کے گھر پہنچی تب کچھ دیر بعد اچانک ہی انہیں احساس ہوا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک تو مجھے عورتوں میں ڈھونڈتی رہیں،
پھر باہر نکل آئیں تو انہوں نے مجھے خالہ حمیدہ کے دروازے کے پاس بے ہوش پڑے دیکھا تھا۔ ان کی آوازیں دینے پر ابا بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے وہیں ایک چارپائی پر لٹا کر حکیم صاحب کو بلاوا بھیجا۔ وہ فوراً ہی آ گئے اور میرا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ شاید میں خوف اور صدمے سے بے ہوش ہو گئی ہوں، اور یہ بات تو سبھی جانتے تھے کہ میری اور شنو کی دوستی کتنی گہری تھی، اس لیے انہیں حکیم صاحب کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ خالہ حمیدہ اور شنو کی موت کی وجہ بھی عورتوں نے جلد ہی ڈھونڈ لی۔ بعض تجربہ کار عورتوں کو پتہ چل گیا تھا کہ شنو حاملہ تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ خالہ حمیدہ نے بیٹی کے اس عمل سے آگاہ ہونے کے بعد ہی پہلے تو اسے مار دیا، پھر ندی میں چھلانگ لگا دی۔ شنو کے ابا تک بھی یہ خبر پہنچ گئی اور ان کا دل اس ذلت کو برداشت نہ کر سکا۔ وہ دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گئے۔ میں یہ سب سن کر رونے لگی۔ شنو میری بہت عزیز سہیلی تھی۔ اماں کچھ دیر تک تو میرے پاس بیٹھی رہیں، پھر باہر چلی گئیں۔ شنو اور اس کے ماں باپ کی میتیں دفنا دی گئیں۔ ایک ہی گھر سے 3 جنازے اٹھنے پر سارے گاؤں میں سوگ کے ساتھ ساتھ ڈر کی فضا بھی طاری ہو گئی تھی۔ لوگ، خاص طور پر عورتیں، باہر نکلتے ہوئے خوف کھانے لگی تھیں۔ سبھی سر شام کھانا پکانا کر کے کمروں میں بند ہو جاتی۔ میں بھی اس وقت اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، دن بھر شنو کی موت کا غم مناتے ہوئے۔ مجھے پراسرار اجنبی یاد ہی نہیں آیا تھا جو ندی کے کنارے اچانک ہی ظاہر ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک اور خیال آیا تو میں چونک گئی۔ جہاں تک مجھے یاد تھا میں اس اجنبی کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ پھر میں شنو کے گھر تک کیسے پہنچی؟ کیا کوئی مجھے اٹھا کر وہاں لے گیا تھا؟ ہاں، تم صحیح سمجھ رہی ہو۔ یہ آواز سن کر میں اچھل پڑی۔ یہ تو وہی آواز تھی جو اس دن سنی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ کھڑکی سے آنے والی چاندنی میں نے پھر اس دھواں سے وجود کو دیکھا۔ شاید اس نے بھی میرے چہرے پر خوف کے تاثرات دیکھ لیے تھے۔ اس نے جلدی سے کہا، خدا کے لیے مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو شہیرہ۔ میں اسی لیے تمہارے سامنے آنے سے گھبرا رہا تھا کہ تم کہیں دوبارہ بے ہوش نہ ہو جاؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیوں بار بار میرے سامنے آ جاتے ہو؟ اس نے کہا، اگر تم خوف زدہ ہو کر چیخنے چلانے سے گریز کرنے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ چیخوں چلاؤں گی نہیں۔ اب بتا دو کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں جنات کے بادشاہ کا بیٹا ہوں اور میرا نام یاقوت ہے۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار اس ندی پر دیکھا تب میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ تمہیں دیکھ کر بے اختیار ہو گیا اور تم پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم بھی میری محبت سے واقف ہو جاؤ، اسی لیے جلد بازی میں تمہیں اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا، اسی لیے تم بے ہوش ہو گئیں۔ شہیرہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر تم مجھ سے کیوں ڈرتی ہو؟ میں حیرت سے منہ کھولے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ چپ ہوا تو میں نے کہا، دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، میں تم سے التجا کرتی ہوں کہ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، یہاں سے چلی جاؤ اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ میرے قریب بیٹھ گیا اور میرے ہاتھ تھام لیے تو مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر کے سرایت کرنے کا احساس ہوا۔ اس نے کہا، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں شہیرہ؟ تم میرے دل میں سما گئی ہو، تمہارے بغیر تو میں اب زندہ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور تم ہو کہ مجھے خود کو چھوڑ دینے اور دور چلے جانے کا کہہ رہی ہو۔ نہیں شہیرہ، میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں محبت کی اتنی شدت تھی کہ میں مزید کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ میرے مزید قریب ہو گیا اور میں نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کی باہوں میں بہکنے لگی۔ وہ رات میری زندگی کی ایک بڑی عجیب سی اور ناقابل فراموش رات تھی۔ ایک جن زادہ، وہ بھی شاہ جنات کا بیٹا، میری محبت کا دعوے دار بن گیا تھا، لیکن اس کی اس درجہ قربت کے باوجود بھی پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے اس روپ سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ صبح سے پہلے دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا تھا۔ میں دن بھر اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے میں خیالات میں اس حد تک غرق تھی کہ کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہ کر پائی۔ اماں میرے اس رویے سے عاجز آ گئی تھی، لیکن مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ دن گزرا اور رات ہو گئی۔ کھانا کھانے اور سب کو کھلانے کے بعد میں بھی رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔
تو اماں بھی میرے پیچھے پیچھے آئیں۔ میں نے اماں سے کہا، اماں آپ کیوں آئی ہیں یہاں؟ اماں نے مجھے دیکھ کر فکر مندی سے جواب دیا، تیری طبیعت صبح سے ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آج میں تیرے ساتھ سو جاتی ہوں۔ میں نے جلدی سے اماں کو کہا، نہیں اماں، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جاؤ ابا کا خیال رکھو، میری فکر نہ کرو۔ اماں کچھ دیر تک چپ کھڑی رہیں، پھر سر ہلا کر باہر نکل گئی تھیں۔ میں دروازے کو اندر سے بند کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ اچانک ہی کسی اندیکھے احساس سے میری نیند اچٹ ہو گئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ آ گیا تھا۔ مجھے اپنے ہاتھوں پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ میرے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ شدید سردی میں میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا۔ خوف سے میری گھگی بند گئی۔ میں نے بمشکل ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ میری آواز سن کر مجھے اس کی ہنسی سنائی دی۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا، کیوں ڈر لگتا ہے مجھ سے؟ شہیرہ، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تم کبھی نہیں جان سکتی۔ میں نے اس سے کہا، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم میرے سامنے اپنے اصل روپ میں مت آیا کرو، مجھے تم سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ اس کی آواز سنائی دی، تو پھر کس روپ میں آؤں؟ میں نے کہا، جو ہم انسانوں کا روپ ہے اس میں آیا کرو، پھر مجھے تم سے خوف محسوس نہیں ہوگا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس کی آواز سنائی دی، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرے سامنے خوبصورت نوجوان کھڑا تھا، جس کے جسم سے بے تحاشا خوشبوئیں پھوٹ رہی تھیں۔ کمرے میں تو اندھیرا ہی چھایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے وہ صاف اور واضح نظر آ رہا تھا۔ شہزادے یاقوت کا یہ روپ ایسا حسین تھا کہ میرا بھی اس پر دل آ گیا۔ اس نے نزدیک ہو کر مجھے باہوں میں بھرا تو میں نے خود سپردگی کے ساتھ اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ شہیرہ کی ماں سکینہ بیگم رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو اس کو شہیرہ کے کمرے سے کسی کی سرگوشیاں سنائی دیں۔ سکینہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ جلدی جلدی تیز قدموں سے شہیرہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ سکینہ دروازے کے باہر چپکے سے کھڑی ہو گئی۔ شہیرہ کے کمرے سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی بہت ہی دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ سکینہ نے دروازے میں پڑی ایک جھرری سے اندر جھانکا تو اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ سکینہ نے بے چینی سے دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے شہیرہ کو آوازیں دینے لگی، شہیرہ، شہیرہ، دروازہ کھول۔ اس وقت میں اور یاقوت ایک دوسرے میں گم تھے۔ اماں کی آواز سن کر میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اتنی رات گئے اماں کیوں آوازیں دے رہی ہیں؟ یا اللہ، خیر ہو۔ میں نے خود کلامی کی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اماں تیزی سے اندر آئیں۔ وہ سارے کمرے میں یوں دیکھ رہی تھی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ میں ان کے ایسا کرنے سے پریشان ہو گئی۔ میں نے حیرت سے اماں کو دیکھا اور کہا، کیا ہوا ہے اماں؟ خیر ہے؟ اتنی رات گئے کیوں اٹھ گئی ہو اور اتنی پریشان کیوں ہو؟ اماں نے مجھے جانچتی نظروں سے دیکھا اور گہری سانس لی۔ اماں نے کہا، میں پانی پینے کے لیے اٹھی تھی جب مجھے تیرے کمرے سے کسی کی آواز سنائی دی۔ کس کی آواز؟ میں نے اماں کو یوں دیکھا جیسے انہوں نے میری چوری پکڑ لی ہو۔ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا تو میرے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ہاں، کسی مرد کی آواز آ رہی تھی تو میں تیرے کمرے میں آ گئی، مگر مجھے تیرے سوا اور کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور الجھے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں اماں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو ابھی تمہاری بلانے پر جاگی ہوں اور مجھے تو یہاں کسی کی موجودگی محسوس نہیں ہوئی۔ اماں میری بات سن کر الجھ سی گئی تھی۔ میں خود بھی دل ہی دل میں ڈر گئی تھی۔ شاید اس نے میری اور یاقوت کی باتیں سن لی تھیں، مگر میں نے اماں کے سامنے خود کو پریشان ظاہر نہیں کیا۔ میں نے ان کا ذہن بٹاتے ہوئے کہا، ارے اماں، آپ نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے اور خواب میں سنی گئی آوازوں کو حقیقت میں سمجھ لیا ہے۔ چلیں اب سوئیں، ادھر ہی سو جائیں میرے کمرے میں۔ میں نے اماں کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ میری بات سن کر اماں نے کہا، مگر بیٹا، میں نے خود صاف سنا تھا، ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اماں پرسوچ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے پاس ہی لیٹ گئی تھیں۔ مجھے اس کے بعد ساری رات نیند نہیں آئی۔ میں سوچتی رہی کہ کہیں اماں کو ان سب کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ صبح ہوتے ہی مجھے گھر والوں کا رویہ کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اماں اور ابا کو ایک دوسرے سے سرگوشی میں کھسر پھسر کرتے دیکھا، مگر میرے آنے پر وہ دونوں کن اکھیوں سے مجھے دیکھتے ہوئے چپ ہو گئے۔
میں نے اماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اماں سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا بات ہے، مجھ سے کیا چھپا رہے ہو آپ لوگ؟ اماں اور ابا دونوں ہی گھبرا سے گئے تھے۔ ابا نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، کچھ نہیں بیٹا، ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ میں نے خفا نظروں سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے ابا، کوئی بات نہیں۔ میں باہر نکل آئی۔ پتہ نہیں اماں ابا سے کیا کھسر پھسر کر رہی تھیں۔ ہو نہ ہو وہ رات والی بات ہی بتا رہی ہوں گی۔ مجھے ڈر لگنے لگا، اگر اماں بھی شاہ جی کے پاس چلی گئی تو میرا حشر بھی میری دوست جیسا نہ ہو۔ یہ سوچ کر میں کانپ گئی۔ میں نے اماں کے سامنے ہر ممکن احتیاط برتی اور خلاف معمول کافی دیر تک اماں کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کرتی رہی۔ اماں بھی رات والی بات بھول گئی۔ سکینہ نے شہیرہ کو باہر جاتے دیکھا تو جلدی سے اپنے شوہر سے کہا، میں دوپہر کو کوئی بہانہ بنا کر نکل جاؤں گی شاہ جی کے پاس، ان کو ساری صورتحال بتاؤں گی اور تعویذ بھی لکھوا کر لے آؤں گی، بس شہیرہ کو کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ شہیرہ کے باپ نے کہا، ارے نیک بخت، تم بالکل کسی بھی بات کی فکر مت کرو، شہیرہ کو میں خود سنبھال لوں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ میں نے دیکھا کہ اماں دوپہر میں کہیں چلی گئی تھیں۔ ابا سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ گاؤں کے ہی ایک گھر میں کسی کام کے سلسلے میں گئی ہے، لیکن میں مطمئن نہ ہوئی، کچھ تھا جو بہت غلط تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے یاقوت کو اس بات سے آگاہ کر دینا چاہیے، وہ پتہ چلا لے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی اماں بھی آ گئیں اور اس نے آتے ہی مجھے اپنے ساتھ لے جانے کو کہا۔ میں نے چونک کر پوچھا، کہاں جانا ہے؟ انہوں نے کہا، شاہ جی کے دربار کی صفائی کا کام ملا ہے، لیکن تو جانتی ہے کہ مجھے اکیلی سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے میں تجھے ساتھ لے جانے آئی ہوں۔ میرا دل تو مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ جی کے دربار پر جانے کے خیال سے ہی وحشت ہو رہی تھی، لیکن کیا کرتی، مجبوراً جانے کے لیے تیاری کرنی پڑی۔ میں اور اماں آگے پیچھے چلتے ہوئی دربار کے باہر پہنچ گئیں۔ حجرے کے سامنے ایک بوڑھا اور ایک نوجوان لڑکا پہلے سے ہی موجود تھا۔ شاہ جی کے ایک ہرکارے نے ہمیں بھی دوسری طرف بٹھا دیا۔ میں نے سرگوشی میں کہا، اماں ہم تو صفائی کے لیے آئے تھے، پھر یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ اماں نے دبی زبان میں کہا، چپ کرو بے وقوف، شاہ جی نے اس بارے میں کوئی خاص ہدایات دینی تھی، اسی لیے یہاں آئی ہوں۔ میں نے سہم کر کہا، اماں میں اندر نہیں جاؤں گی، تم خود پوچھانا جو شاہ جی نے کہنا ہو۔ اماں نے مجھے دبی زبان میں جھڑک کر کہا، ہاں میں خود پوچھ لوں گی، لیکن تمہیں ان لوگوں کے ساتھ اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے اب اپنی پٹر پٹر بند کر اور چپ کر کے بیٹھ جا۔ میں خاموش ہو گئی۔ میری بے چینی تھی کہ مسلسل بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں نے دل سے دعا کی کہ کاش یاقوت آ جائے۔ شاید وہ کوئی قبولیت کی گھڑی تھی، کیونکہ اسی وقت میں نے یاقوت کی مخصوص خوشبو محسوس کی۔ اس کی آمد کو محسوس کر کے میرا دل کچھ مطمئن ہو گیا۔ میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پہلے وہ بوڑھا نکلا، پھر نوجوان ہاتھ میں ایک تعویذ اٹھائے باہر نکلا۔ اگلے لمحے شاہ جی کا ہرکارہ ہمارے سروں پر مسلط ہو گیا۔ چلو بی بی، اب تمہاری باری ہے۔ اماں نے اپنے ساتھ مجھے بھی کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ یاقوت کی موجودگی میں بے جھجک ہو کر اندر چلی گئی۔ شاہ جی نے اپنی گندگی بھری آنکھیں مجھ پر جماتے ہوئے اماں سے کچھ کھسر پھسر کی اور پھر اسے باہر نکل جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ باہر چلی گئی تو وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی ہوس اس کی آنکھوں میں صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ مجھے چھو نہ سکا کیونکہ یاقوت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا تھا۔ وہ چیخنا چلانا چاہتا تھا، لیکن یاقوت نے اس کی آواز بالکل بند کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس جعلی شاہ کا قصہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یاقوت نے اس کے ہرکارے کو بھی ختم کر دیا تھا۔ اس طرح شنو اور اس کے پورے گھرانے کے قاتل اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اماں اور ابا کے ذہن سے اس نے اپنی طلسماتی طاقتوں کے ذریعے سارا قصہ بھلا دیا تھا۔ شاہ جی کی موت سے گاؤں میں بہت کھلبلی مچی تھی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ کسی طاقتور جن کو نکالتے ہوئے شاہ جی اور اس کے خدمتگار مر گئے تھے۔ سادہ لو عوام نے اس کا مقبرہ بنا کر اسے بھی ولی اللہ کا درجہ دے کر مرادیں مانگنا شروع کر دیں، لیکن پھر یاقوت نے وہاں پر آنے والے ہر شخص کی پھینٹی لگانی شروع کر دی، جس سے لوگ جلدی خوفزدہ ہو گئے، اور آج کوئی بھی اس جعلی پیر کی قبر کے قریب نہیں بھٹکتا۔ میں آج یاقوت کے ساتھ بے حد خوش ہوں۔ ہمارے گھر میں اس کی بدولت خوشحالی آ گئی ہے، اور یاقوت نے مجھ سے شادی بھی کر لی ہے۔ اس نے اپنا تخت و تاج اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیا ہے۔ کبھی کبھی ہم یاقوت اور اس کے ماں باپ سے ملنے اس پراسرار دنیا میں بھی چلے جاتے ہیں۔
اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔